بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، آج ہم سورہ ہود کی آیت 87 سے لے کر کے 95 تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ گزشتہ کل کی حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق جو ابتدائی آیتیں تھیں، ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتوں کی نصیحت کی۔ نمبر 1، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، توحید کی دعوت دی، کیونکہ وہ درختوں کی پوجا پاٹ میں مشغول تھے، اسی لیے ان کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایکہ یہ گنجان درختوں کو جو بن ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری نصیحت یہ کہ جس بیماری میں مبتلا تھے کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، ڈنڈی مارنا یہ ان کا عام شیوا تھا۔ تیسری نصیحت یہ کہ لا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت مچاؤ، یعنی اصلاح معاشرہ سے متعلق۔ تو پہلی نصیحت توحید کے متعلق تھی، دوسری معاملات کی صفائی کے متعلق، اور تیسری معاشرت میں حسن پیدا کرنے کے متعلق۔ معاشرت میں حسن اس وقت پیدا ہوگا جب فساد نہ ہو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے نصیحت کی تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا وہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، اور مفسرین نے یہ بات لکھی کہ شعیب علیہ السلام انبیاء میں خطیب الانبیاء کہے جاتے تھے۔ خطیب الانبیاء، بڑے فصیح اور بلیغ تھے۔ اپنی قوم کو سمجھانے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے انتہا کر دی تھی، لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ جیسے جاہل، اکھڑ مزاج اور اجڑ قسم کے لوگ وقت کے مصلحین کو جو جواب دیتے چلے آئے ہیں، وہی جواب ان کی قوم نے اپنے وقت کے نبی کو دیا۔ قالو، یہ قوم کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے، اے شعیب، کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے یہ کہ ہم چھوڑ دیں اس چیز کو جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے ہیں؟ یعنی نماز پر شامت آئی، نماز کو کوسا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر میں نوافل کا اہتمام۔ تو اسی خصوصیت کی وجہ سے اس خاص چیز کو انہوں نے سامنے رکھ کر کے تانا دیا کہ کیا یہ روزانہ سجدے کرتے ہو اور جب ہسائی کرتے ہو، یہ سجدہ ریزی آپ کو یہ حکم دیتی ہے، نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو، یعنی معبودان باطلہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ ہے، ہم بھی اس کا شکار ہیں۔ کوئی بیچارہ نیک سیرت ہوگا، نیک چلن ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، اور وہ کسی سر پھرے کو نصیحت کرے گا تو وہ بھی یوں ہی کہے گا کہ یہ آپ کے سجدے یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ آج بھی یہ ہے، تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔
چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یعنی یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہاں بھی شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم چھوڑ دیں اس چیز کو جس کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما شاء، یا ہم ہمارے مالوں میں کریں وہ جو ہم چاہیں، یعنی ہم اپنی مشیت کے مطابق اپنے مال کے اندر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے منشے کے مطابق جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں۔ یہ آپ کی عبادت حکم دیتی ہے، آپ کی نماز حکم دیتی ہے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، تو ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے تو ان کے زوم کے اعتبار سے ان کی تجارت میں گھاٹا آ رہا ہے، تو گویا کہ وہ آزاد نہیں رہے، وہ پابند ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام جیسا کہتے ہیں ویسا اگر کریں گے تو وہ اپنے اموال کے اندر پابند ہو گئے، اور پابندی ان کو چاہیے نہیں، آزادی چاہیے۔ آج بھی ہمارا مسئلہ یہ ہے، پابندی نہیں، آزادی، فریڈم۔ شریعت پر چلنے کو بھی قید سمجھا جائے گا اور پابندی سمجھا جائے گا، حالانکہ شریعت پر چلنے میں کیا ہے، اس کو کیسے قید کہا جاتا ہے؟ لیکن شریعت پر چلنے میں آج مشکل ہے لوگوں کے لیے، تو اس کو قید سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ تو پابندی ہے، ہمیں تو فریڈم چاہیے۔ یعنی آج لوگوں نے فریڈم اور پابندی کا معیار اس کو بنا لیا ہے کہ شریعت پر نہ چلنا فریڈم اور شریعت پر چلنا یہ قید ہے، حالانکہ شریعت پر چلے بغیر گزارا بھی نہیں۔ یہ شریعت، یہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو یہ وہاں کی صراط مستقیم کی صورت مثالی ہے۔ وہاں صراط مستقیم پر یعنی پل صراط پر، برج پر، کل قیامت کے دن کٹنے، گرنے، تڑپنے، پھڑکنے سے محفوظ رہتے ہوئے پار ہونا ہو تو یہاں شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، یہاں صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہاں کا پل صراط آسان ہوگا، اگر یہ صراط مستقیم پر نہیں چلیں گے تو وہاں کا پل صراط مشکل ہوگا۔ یا ہم کریں ہمارے مالوں میں جو چاہیں، انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے بردبار اور راستہ باز ہیں۔ یہ استہزاء ہے، طنز ہے، یہ نہیں کہ حضرت شعیب کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی بہت اچھا بیچارہ نیک چلن ہو، نیک طبیعت ہو، نماز کا پابند ہو، اور وہ کوئی ایسی بات کہے تو بیٹھو میاں بڑے صوفی مت بنو، آپ تو بڑے صوفی صاحب ہو۔ تو یہ صوفی صاحب حقیقت میں صوفی صاحب وہ تانا ہے ایک قسم کا، طنز، ٹونٹنگ کرتے ہیں، ٹونٹنگ، تو یہ بھی ٹونٹنگ ہے، طنزیہ کلام ہے، استہزاء ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ میاں آپ تو بڑے بردبار اور نیک چلن اور بڑے راستہ باز معلوم ہوتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آگے یہ فرمایا، اے میری قوم تم بتلاؤ، کیونکہ وہ تو یہ چاہتے تھے نا کہ ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے دیں، اس سے روکے نہیں۔ نمبر 1، درختوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ کرنے دیں، کیونکہ ہمارے باپ دادا چلے آ رہے ہیں، پہلے نے مکھی ماری ہے، اس جگہ مکھی مارنی ہے، مکھی پر مکھی مارتے چلے جاؤ۔ تو کہا کہ میری قوم بتلاؤ، اگر میں میرے پروردگار کی جانب سے واضح نشانی پر ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں حجت ربانی سے ہٹ کر اور منصب نبوت سے ہٹ کر وہی باتیں کہوں جو باتیں تم کہہ رہے ہو یا کر رہے ہو، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے کا میں تمہیں کہوں، غیر اللہ کی عبادت کا میں تمہیں کہوں، تو یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں میرے پروردگار کی جانب سے واضح نشانی پر ہوں اور اس نے مجھے رزق دیا ہے، بہترین رزق، یعنی ظاہری رزق بھی دیا ہے، بڑی تجارت تھی، بڑا مال تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور باطنی رزق بھی دیا ہے، منصب نبوت سے نوازا ہے، مانوی رزق بھی ہے، ظاہری رزق بھی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، اور میں نہیں ارادہ کرتا یہ کہ میں تمہاری مخالفت کروں اس کی طرف جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، یعنی جن باتوں سے میں تمہیں روکوں وہی باتیں میں کروں، میں تمہیں
नाप तुल में कमी से रोकता हूँ और मैं वो नाप तुल में कमी करूँ। मैं तुम्हें गैरों की पूजा पाठ से रोकता हूँ और मैं गैरों की पूजा पाठ करूँ, तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूँगा। ला तन्हा अन खुलुकिन व तअती मिस्लहु आरुन अलैका इज़ा फ़अल्त अज़ीमुन। ला तन्हा अन खुलुकिन, तुम किसी एक खुल्क, किसी एक काम से किसी को रोकते हो और तुम खुद वो काम करते हो। आरुन अलैका इज़ा फ़अल्त अज़ीमुन, ये तो बड़ी आर और बड़ी शर्म की बात है अगर तुम ऐसा करते हो। अतअमुरुन अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, लोगों को भली बात का हुक्म देते हो। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी गहरी बात की कि जो वाइज़ और मुकर्रिर हो उसको चाहिए कि वो जिन बातों से रोकता है लोगों को खुद भी उन बातों से रुकने वाला हो। इन उरीदु इल्लल इस्लाह, मैं नहीं चाहता हूँ मगर इस्लाह जहाँ तक भी हो सके। यानी मैं तो माशरे में इस्लाह करना चाहता हूँ, तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूँ, तुम्हें नाप तोल में कमी से रोकना चाहता हूँ, तुम्हें अच्छे इंसान बनाना चाहता हूँ, नेक बनाना चाहता हूँ। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। दूसरी बड़ी गहरी बात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ये है कि पहली गहरी बात तो वो कि वाइज़ और मुक़द्दिर को चाहिए कि जिन बातों से वो लोगों को रोकता है वो बातें वो खुद ना करे, वरना बातों का असर होगा नहीं। वो किसी शायर ने कहा है कि वाइज़ का हर एक इरशाद बजा, वाइज़ का हर एक इरशाद बजा, तकरीर बहुत दिलचस्प मगर, तकरीर बहुत दिलचस्प मगर आँखों में सुरूर इश्क नहीं, चेहरे पे यकीन का नूर नहीं। आँखों में सुरूर इश्क नहीं, चेहरे पे यकीन का नूर नहीं। तकरीर बहुत दिलचस्प मगर आँखों में सुरूर इश्क नहीं, चेहरे पे यकीन का नूर नहीं। कहाँ से वो बातें असर करेगी। दूसरी बात कही वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, ये मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ, अच्छी बातें बता रहा हूँ, मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब अल्लाह की देन, अल्लाह का अतिया, अल्लाह की तौफीक, मुवफ़्फ़क़ मिनल्लाह हूँ मैं, मेरा कोई कमाल नहीं। मन्नत मने कि खिदमत सुल्तान हम ही को नहीं। इस बात का एहसान मत रखो कि तुम बादशाह की खिदमत करते हो, भले मन्नत अज़ो शनास कि बखिदमत बदाश्तत, लेकिन तुम उसका एहसान मानो कि उसने तुम्हें खिदमत में रख लिया है, बादशाह ने तुम्हें मुंतखब कर लिया है, अल्लाह ने हमें आने की तौफीक दी है मस्जिद में, उसका एहसान है। हमारा एहसान उस पर नहीं है कि हम मस्जिद में आते हैं तो अल्लाह की रुबूबियत में, उसकी तौहीद में, उसकी उलूहियत में बढ़ापा हो जाएगा और अल्लाह मियाँ फूल जाएंगे हमारी तारीफ से और हमारे इबादत से। नहीं, वो तो वराउल वरा है, उसको हमारे सद्दों की ज़रूरत नहीं है। लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम फी यानी कानु अला अत्क़ा क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मा ज़ाद ज़ालिका फ़ी मुल्की शैआ। अगले पिछले इंसान जिन्नात सारे के सारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसे हो जाए, सूफ़ी साहब बन जाए, अल्लाह फरमाते कि मेरी उलूहियत में ज़र्रा बराबर इजाफा होने वाला नहीं। लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम, तुम्हारे अगले पिछले जिन्स इन सब के सब अबू जहल बन जावे, फ़िरौन बन जावे, क़ारून रहमान बन जावे, अल्लाह फरमाते कि मेरी रुबूबियत में, मेरी उलूहियत में ज़र्रा बराबर कमी होने वाली नहीं। वो तो वराउल वरा है। तो कहा कि यमुन्नून अलैका अन अस्लमू कुल्ना तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, वो एहसान रखते हैं कि इस्लाम लाए। ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, तुम मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान मत जताओ। वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अलैकुम मन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह ने तुमको हिदायत दी, अल्लाह का एहसान है तुम पर। वक़ालू है ना सूरह आराफ के अंदर, जब जन्नत में चले जाएंगे तो वो कहेंगे, वो मक़ूला है, वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, हम राहयाब न होते अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता। तो यही बात है, वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। बहर कैफ दूसरी बात हमें ये याद रखनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो वाइज़ीन हैं, मुक़र्रिरीन हैं, उलमा हैं, मुस्लिहीन हैं, कि वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, ये जो कुछ भी करता हूँ अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा। अगर अल्लाह का फजल न होता तुम में से किसी का तज़किया न करता अल्लाह। अल्लाह तज़किया करते हैं जिसका चाहे, कोई पाकबाज बना है अल्लाह की मदद से। फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम
هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو بہت پاک باز مت کہو، وہ بہتر جانتا ہے کون متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو تزکیہ کسی کو ملا، کسی کو تقویٰ ملا، کسی کو طہارت ملی، کسی کو گناہوں سے بچنا ملا، پرہیزگاری ملی، یہ سب کیا ہے؟ اپنا کوئی کمال نہیں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ سب اللہ کی دین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت، اسی پر میں نے اعتماد کیا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام نے انتہا فرما دی کہ دیکھو میری دشمنی میں اتنے آگے مت نکل جانا کہ تم ایسا کام کر دو کہ جس کام کرنے کی وجہ سے تم پر ایسے عذابات آئے جیسے عذابات قوم نوح پر آئے، قوم ہود پر آئے، قوم صالح پر آئے۔ وہ میری قوم تم کو آمدہ نہ کرے میری دشمنی، میری مخالفت، یہ کہ تم پر آ پڑے ایسا ہی جیسا آ پڑا قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر۔ یعنی میری دشمنی میں اتنے آگے مت نکل جانا کہ تم بھی وہ عذاب سے دوچار ہو جاؤ جن عذابات سے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح دوچار ہوئی، جن کے واقعات ہم نے پیچھے پڑھے۔ اور رہی بات قوم لوط کی، قوم لوط تو تم سے دور بھی نہیں، زمان کے اعتبار سے بھی قریب، مکان کے اعتبار سے قریب، کیونکہ اس وقت نزول قرآن قریش مکہ کے سامنے ہو رہا تھا اور ان کی تجارتی اسفار قوم لوط سے ہو کر کے ہوتے تھے۔ تو اس وقت قوم لوط کو صرف 600-700 سال ہوئے تھے، قوم عاد اور ہود وہ تو ذرا دور ہو گئے، تو زمانے کے اعتبار سے بھی قریب ہے، مکان کے اعتبار سے بھی قریب ہے، کیونکہ آپ کی تجارتی اسفار وہاں ہوتے ہیں، زمانہ بھی قریب دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ اور قوم لوط تو تم سے دور نہیں ہے، وہ قریش مکہ۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، آج تک جو ناکردنی کی ہے اس پر معافی مانگو۔ صبح کا بلا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھٹکا ہوا اور بلا ہوا نہیں کہتے۔ تم بت پرست ہو، کچھ بھی ہو، آ جاؤ، معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ زمین آسمان کے درمیان کا خلا تمہارے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، پوری زندگی شرک کیا، پوری زندگی کفر کیا، ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ۔ تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ جملہ تعلیلیہ، اس لیے کہ میرا رب تو بڑا رحیم ہے، بڑا محبت فرنے والا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو مزہ تھوڑی آتا ہے۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم قدردانی کرو اور شکر گزاری کرو، اور اللہ تو قدرداں ہے، تمہارے کاموں کی قدر کرے گا۔ ان ربی رحیم ودود، اس لیے کہ میرا رب تو بڑا مہربان ہے، بڑا محبت فرمانے والا ہے۔ قوم کیا جواب دیتی ہے؟ دل نرم کرنے والی نصیحت ہے، لیکن قوم کی جہالت اور حد درمی دیکھیے۔ انہوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام، ہم نہیں سمجھتے بہت سی وہ باتیں جو آپ کہتے ہیں، ہماری سمجھ میں ہمارے پلے ہی نہیں پڑتی، ککھ نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے بہت سی وہ باتیں جو تم کہتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور آپ تو ہم آپ کو ہم میں بہت کمزور سمجھتے ہیں، یعنی آپ تو بہت کمزور ہو۔ خوف کس کا ہے؟ یہ آپ کا جتھا بہت بڑا ہے، کنبا، آپ کا کٹمب، آپ کی برادری، آپ کی فیملی، اگر یہ نہ ہوتی نا تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر ختم کر دیتے۔ بعینہ قریش مکہ کی حالت، اصل میں ان کو سنانا ہے نا، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے، تو اس وقت قریش مکہ کو سنانا تھا۔ قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے تمام تدبیریں کر لی تھی اور کرنا چاہتے تھے خاتمہ، لیکن کون آڑے آ جاتے تھے؟ بنو ہاشم، کہ ان سے پنگا مشکل ہوئے۔ وہ جتھا تھا بنو ہاشم کا، وہ جتھے کی وجہ سے قریش ہاتھ بڑھاتے نہیں تھے۔ وہی شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ شعیب علیہ السلام کو بھی وہ کمزور سمجھتے ہیں جیسے قریش مکہ نبی کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن آڑے کون آ گئے؟ بنو ہاشم۔ شعیب علیہ السلام کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن شعیب علیہ السلام کا کتم، ان کا قبیلہ، ان کی برادری، یہ آڑے آ گئے۔
ولولا رختک لرجمناک، اگر یہ آپ کی جماعت نہ ہوتی، آپ کا جتھا نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر ختم کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور آپ ہماری نظروں میں گرامی قدر نہیں ہیں، آپ ہماری نظروں میں کوئی بڑے نہیں ہیں، یعنی باعزت نہیں ہیں، مطلب یہ ہے، یعنی ہماری نظروں میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہوں نے فرمایا اے میری قوم، یہ مکالمہ ہے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا، اے میری قوم، واہ واہ، تمہاری عقل پر حیف ہے، افسوس ہے، میری جماعت تم پر زیادہ گرامی قدر ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کا پاس نہیں، اللہ کا لحاظ نہیں، اللہ کی پرواہ نہیں، میرے جتھے کی پرواہ ہے، میرے کٹمب، میرے قبیلے، میرے خاندان کی پرواہ ہے، یعنی اس وجہ سے تم میرا خاتمہ نہیں کرتے، اللہ کی پرواہ تمہیں نہیں ہے۔ اے میری قوم، کیا میرا جتھا تم پر زیادہ گرامی قدر ہے اللہ کے مقابلے میں، اور اللہ کو تم نے تمہارے پشت کے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی اللہ کو اپنے پشت کے پیچھے چھوڑ دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، سنو بے شک میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو اس کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے۔ اور اے میری قوم، تم عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کر رہا ہوں، یعنی تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، تم جان لوگے، ان قریب جان لوگے، دور نہیں ہے، ان قریب جان لوگے، وہ کہ جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور اس شخص کو جو جھوٹا ہے اس کو بھی جان لوگے، یعنی فرق ہو جائے گا، امتیاز ہو جائے گا، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، کون عذاب سے ہلاک ہوتا ہے کون بچ جاتا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، ویٹ اینڈ واچ، انگلش میں کہتے تھے ویٹ اینڈ واچ، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے۔ آخر ہوا وہی جس کا اندیشہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ظاہر فرمایا تھا، اور جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو، حکم سے مراد ہمارا عذاب، شعیب علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، کس چیز نے؟ سخت آواز نے، صیحہ سخت جنگاڑ کو کہتے ہیں، سخت آواز کو کہتے ہیں، ہولناک آواز نے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سو وہ اپنے گھروں میں سینے کے بل اوندے منہ ہو گئے۔ جسم یجسم کا معنی ہے سینے کے بل اوندے منہ گر جانا، تو جب یہ چنگاڑ آئی، یہ چیخ آئی، یہ سخت آواز آئی، یہ ہولناک گھبرا دینے والی دل دہلانے والی آواز آئی، تو وہ اپنے گھروں میں سینے کے بل اوندے منہ گر گئے۔ کَأَن لَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، اور ان کی بستیاں اور ان کی آبادیاں اور ان کے مکانات کی حالت کیسی ہو گئی؟ ایسی ہو گئی جیسے اس میں رہے ہی نہیں تھے، جیسے یہاں کوئی باشندہ تھا ہی نہیں، یہ بستی آباد ہی نہیں تھی، ایسے وہ اجڑ گئی۔ الا سنو، دوری ہے مدین کے لیے، یعنی اصحاب مدین کے لیے، مدین والوں کے لیے، جیسے کہ دوری ہوئی سمود کے لیے، مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت، اللہ کی پھٹکار۔ سنو دوری ہے مدین کے لیے، یعنی اصحاب مدین کے لیے، جیسے سمود دور ہوئے، یعنی جیسے سمود اللہ کی رحمت سے دور ہوئے اور ان پر اللہ کی پھٹکار آئی اور عذاب آیا اور ہلاک کر دیے گئے، ایسے ہی مدین پر بھی اللہ کی پھٹکار آئی، عذاب آیا اور ہلاک کر دیے گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔